اور درخت۔ ایک سنہری دھوپ سے جگمگاتی وادی میں جہاں بادل زمین کو گدگداتے تھے اور ہوا پھولوں سے باتیں کرتی تھی، ایک ننھا سا گاؤں بسا ہوا تھا، چاند کی ٹھنڈی روشنی میں دھلا دھلا سا، ہنسی، روشنی اور کہانیوں سے بھرا ہوا۔ وہاں ایک لڑکا رہتا تھا، توما۔ الجھے بال، ننگے پیر اور شرارت سے بھرپور دل والا توما۔ وہ دن بھر بچوں کے ساتھ دوڑتا، ہنستا، چھپتا اور جھاڑیوں میں خزانے ڈھونڈتا۔ توما کو کھیلنے سے عشق تھا۔ وہ پتھروں سے کہانیاں بناتا، درختوں سے باتیں کرتا اور بارش میں ناچتا۔ اور کھانے کا شوقین؟ بس پوچھو ہی مت۔ مکھن والے بسکٹ، آلو کی ٹکیاں اور کالی مرچ والے چنے، مگر سب سے پیارا ایک کیلا۔ وہ کیلا صرف کھاتا نہیں تھا، اس سے دوستی کرتا تھا، اس پر آنکھیں بناتا، گیت گاتا اور پیار سے اسے سرپیلا کہہ کر بلاتا۔ ایک دن دوپہر کو وہ وادی کے بیچوں بیچ کھڑے قدیم چنار کے سائے تلے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اپنا پسندیدہ کیلا لیے۔ جیسے ہی اس نے چھلکا اتارا، کیلا پھسل گیا اور درخت کی کھو میں جا گرا اور غائب ہو گیا۔ اوہ سرپیلا! درخت کے اندر ایک ہلکی سی روشنی چمکی، ایک ننھی سی پری نکلی، اتنی چھوٹی جیسے چائے کی چمچ پر بیٹھ سکے۔ اس کے ہاتھ میں توما کا سرپیلا تھا۔ ہیلو، توما بولا، یہ کیلا میرا ہے۔ میں تمہیں 2 روئیں، 1 کنکر اور جیلی بین دیتا ہوں، میرا کیلا واپس کر دو۔ ننھی پری نے پلکیں جھپکائیں اور غائب ہو گئی۔ توما دوڑا ہوا بڑھئی کے پاس گیا۔ کیا آپ درخت کو کھول سکتے ہیں؟ بڑھئی نے آری رکھی اور کہا، یہ تمہارا اور درخت کا معاملہ ہے، میرا نہیں۔ پھر توما بادشاہ کے محل میں گیا اپنی درخواست لے کر۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ توما نے اس کے سامنے اپنی درخواست رکھی اور بولا، جناب، کیلا کھو گیا ہے۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، بادشاہ پھلوں کے پیچھے نہیں دوڑتے، اور وہاں سے چلا گیا۔ توما نے ملکہ سے التجا کی۔ ملکہ نے صبر سے سنا، توما کو پیار کیا اور کہا، کچھ گرہیں صرف وقت ہی کھولتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ توما مایوس ہو گیا۔ پھر توما جا کر دریا کے کنارے بیٹھا اور پوچھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ درخت کو بہا دو۔ دریا نے سرگوشی کی، میں وہیں بہتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں وہ آگ کے پاس آیا۔ کیا تم میری بات سنو گی؟ آگ چمکی اور بولی، بالکل سنوں گی، کہو۔ توما نے کہا، میرا کیلا درخت نے لے لیا ہے، میری مدد کرو۔ تو آگ رقص کرتی ہوئی جنگل میں پھیل گئی، یہاں تک کہ درخت تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی درخت کی چھال سے دھواں اٹھا، توما چیخا، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ بھاگا، پھسلتے پتوں اور نم مٹی سے ہوتا ہوا دریا کے کنارے تک، اور اس نے کہا، مدد کرو، سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، ورنہ چنار جل جائے گا۔ تو دریا بلند ہوا، چمکتا، بل کھاتا، گاتا ہوا وہ محل کے گلابی باغ میں جا گھسا، پتیاں بکھیرتا اور ملکہ کے موڑوں کو حیرت سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ پھر وہ بڑھئی کی دکان سے گزرا، بالٹیاں الٹیں، لکڑیاں بہا کر لے گیا، اور ایک حیرت زدہ بلی کو بھی ساتھ لے گیا جو اب تیرنا سیکھنے پر مجبور تھی۔ آخر کار دریا آنکھ سے ملا، کچھ بولے بغیر وہ اس کے گرد لپٹ گیا۔ بھاپ اور خاموشی کا رقص ہوا اور شعلے بجھ گئے۔ درخت نے سکون کا سانس لیا اور جنگل پھر سے جینے لگا۔ توما نم پتوں اور کیچڑ میں بھاگتا آیا، گھٹنوں کے بل درخت کے پاس گرا، بھیگا ہوا، کانپتا ہوا، مجھے معاف کرنا، وہ بولا۔
مجھے بس کسی کی مدد چاہیے تھی، اپنا سر پیلا واپس لینا تھا۔ پھر ایک اور پری نمودار ہوئی، روشنی کی ایک نرم سی لو کی طرح ہلکی پھلکی، ہاتھوں میں کچھ زرد کچھ گرم، ایک کیلا تھوڑا دبا ہوا مگر مکمل۔ سر پیلا، توما نے خوشی سے سانس لی۔ اس نے کیلا سینے سے لگا لیا اور آہستگی سے کہا، شکریہ۔ اگلی صبح آسمان صاف اور نیلا تھا۔ توما دوبارہ اس قدیم چنار کے پاس آیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی ہتھیلی درخت کی چھال پر رکھی اور مسکرا دیا۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی جادو، بس شکریہ کہا۔ درخت اونچا اور پرسکون کھڑا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے جانتا ہو اس لڑکے کا دل، جو اس کے سائے تلے بیٹھا کرتا تھا۔ اب توما کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ بادشاہ سے، نہ آگ سے، نہ ہی دریا سے۔ کیوں اس سرگوشیوں بھری وادی میں قدیم درخت کے سائے تلے توما جیا، کیچڑ بھرے جوتوں، ادھورے موزوں اور ایک حیرت سے بھرے دل کے ساتھ توما خوب جیا۔ اور وہ درخت، اس نے کبھی نہیں بھلایا اس لڑکے کو جس نے اسے جلایا نہیں بلکہ سمجھا اور اس کی قدر کی۔ دنیا میں سب سے انمول چیز آپ کا دل ہے۔ محبت سے بھرا ایک دل دنیا بدل دیتا ہے، اور آپ کو بھی۔